تو میں نے کوشش کی, چلتا رہا, جو بھی مجھے پورٹفولیو ملا الحمدللہ عوام نے بھی سراہا, میری پارٹی نے بھی سراہا اور اعتماد کرتی رہی. آج میں نے پہلی دفعہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا, الحمدللہ خیبر پختونخوا میں پرسنٹیج کے حساب سے سب سے زیادہ لیڈ میری ہے. جو صاحب استطاعت ہوتا ہے, جس کی جیب میں پیسہ ہوتا ہے, وہ بڑے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جا کے ٹریٹمنٹ کرا لیتا ہے. ٹھیک. لیکن ایک متوسط طبقے والے جو عوام ہے تو ان کا بھی حق ملتا ہے نا کہ وہ اسی جگہ پہ جا کے, اسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے اپنے بچے کا, اپنی فیملی کا علاج کرا سکے. انشاءاللہ تعالیٰ اب دیکھیے گا, خیبر پختونخوا نے 2013 سے اچھا پرفارم کیا, ہیلتھ میں بہت اچھا پرفارم کیا. صحت کارڈ آپ دیکھ لیں, اور اس کے علاوہ ہاسپٹلز اب ہمارے دیکھیں کتنے پروموٹ ہوئے. ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹلز کو ہم نے بہت بہتری کی طرف لے کے آئے. ایف ایم صحت زندگی کے پوڈ کاسٹ سے میں ہوں تنویر ملک, اور آج کا ایک اور اسپیشل پوڈ کاسٹ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. آج ہمارے پروگرام میں صوبائی وزیر صحت خیبر پختونخوا سید قاسم علی شاہ صاحب تشریف لائے ہیں, اور یہ بات اس لیے اہم ہے کہ ہماری پنجاب میں جو موسٹلی پشتون آبادی ہے خیبر پختونخوا سے, وہ یہاں آتے ہیں مختلف کاروبار کے لیے, ملازمتوں کے لیے یا جابس کے لیے. تو اب یہ سینیریو کافی چینج ہوا ہے پچھلے 10-12 سال میں کہ لاہور میں اور پنجاب کے ڈفرینٹ علاقوں میں ہماری ایک میسو پشتون آبادی آباد ہے. اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہاں جو خیبر پختونخوا کے ہمارے پشتون ہیں نہ صرف اردو میں بات کرتے ہیں بلکہ پنجابی میں بھی بات کرتے ہیں, اور کبھی کبھی لاہور میں رہنے والے کو بھی اندازہ نہیں ہوتا, 5 منٹ گفتگو کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے. تو یہ ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب عوامی سطح پہ اس طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں. تو سید قاسم علی شاہ صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں. ان سے آج ہم بات کریں گے کہ بطور صوبائی وزیر صحت ان کے کیا انیشیٹو ہیں کہ اگلے 5 سال میں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, اس وقت خیبر پختونخوا میں صحت کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے. اور سب سے پہلے تو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. بہت شکریہ جی. وعلیکم السلام. بہت شکریہ, مہربانی جی. شاہ جی سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کریں گے ایف ایم صحت زندگی میں. بہت شکریہ جی, مہربانی. کیسا رہا ایکسپیرینس جب آپ؟ نہیں ماشاءاللہ بہت اچھا لگا, اور جو میری ایکسپیکٹیشنس تھیں بالکل آپ لوگ اس کو میٹ کر رہے ہیں. بہت اچھا مجھے فیل ہوا. میں ابھی وہاں بھی ایف ایم سائٹ پہ بھی گیا, ایف ایم ریڈیو سائٹ پہ بھی گیا, اور ابھی ادھر بھی ہوں. اور ابھی بتایا گیا کہ جی 1 مہینے میں تقریباً 3 لاکھ تک آپ لوگوں کے ویورز آ چکے ہیں جی. اور دیکھیے جی بات ساری یہ ہے کہ آگاہی ہے. ہم لوگوں نے, میری اپنی سوچ ہے کہ ہم لوگوں کا جو یہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے نا جی, بیسیکلی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, ہم نے اپنی عوام کو ساتھ لے کے چلنا ہے, کیونکہ ہیلتھ میں ہمیشہ چیلنجز رہتے ہیں. اور جب عوام اور ہمارے صوبے کے رہنے والے لوگ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہوتے ہیں, اپنی فیڈ بیک دیتے ہیں اور ہمارے ساتھ لنک میں رہیں گے, تو ظاہری بات ہے ڈپارٹمنٹ کے بھی کافی چیلنجز کب ہوں گے. اور دیکھیے جی ہر وقت کچھ نہ کچھ مسئلہ, اللہ ہماری اس قوم پہ رحم کرے, اس ملک پہ رحم کرے, کچھ نہ کچھ چیلنجز ہیں, جیسے کہ کووڈ بھی رہا ہمارے ملک میں, پولیو بھی ہے ہمارے ملک میں, ٹی بی کا ایشو بھی ہے, وہ کافی چیلنجز ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح اگر ہم آن بورڈ رہیں گے, لوگوں کو آگاہی دیتے رہیں گے, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ویکسینیشنز کے حوالے سے, پرائمری ہیلتھ کے حوالے سے, سیکنڈری ہیلتھ کے چیلنجز بھی ہوتے ہیں. تو اگر یہ عوام ہمارے ساتھ آن بورڈ رہے گی تو میرے خیال میں جو ڈپارٹمنٹ کی ڈیلیورنس ہے وہ بہت آسانی سے ہو پائے گی. ٹھیک ہے. آپ کا تعلق ایک سیاسی گھرانے سے ہے, لیکن گراس روٹ لیول سے آپ نے اپنی سیاست کا آغاز کیا ہے بلدیاتی نظام سے. 2015 میں آپ نے کافی اچھا خاصا ووٹ بینک, اگر آپ بات کرتے ہیں لوکل گورنمنٹ کی تو بہت کم لوگوں نے اتنے ووٹس لیے ہیں جب ڈسٹرکٹ کے الیکشن وہاں ہوئے تھے, اور اس کے بعد آپ نے بتدریج سفر کیا ہے. یہ بتائیے گا کہ جب آپ گراس روٹ لیول سے ایز پولیٹیکل کارکن ایک اپنی جدوجہد شروع کرتے ہیں اور پھر منسٹر بنتے ہیں, کتنا فرق دیکھتے ہیں ان لوگوں کی نسبت کے جو ڈائریکٹلی آ کے وزیر بن جاتے ہیں اور کچھ ایک سفر طے کر کے آتے ہیں؟ دیکھیے جی ہم لوگ جو ہے, میں اگر بات کروں تو میں نے گلی محلوں کے مسئلے بھی دیکھے ہیں, جو وہاں پر مسئلے ہوتے ہیں ان کو کیٹر بھی کیا ہے, ان پہ ڈیبیٹ بھی کی ہے, ان کو خود دیکھا ہوا ہے, ان کو بنتے ہوئے بھی دیکھا ہوا ہے, اس کو مینیج ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہوا ہے. تو کم از کم ایک جو گیپ ہوتا ہے نا جی عوام کا اور ایک پروونشل منسٹر کا, وہ بہت کم ہو چکا ہے. وہ اس لیے کہ جی ہم ایک کہتے ہیں اسکریننگ سے گزر کے اس مقام پہ پہنچے ہیں. تو یہ ایک فرق ہوتا ہے, جو ایک نیا بندہ آتا ہے شاید جس نے زیادہ
عوامی سیاست نہ کی ہو تو شاید وہ عوام کے جو مسئلے ہوتے ہیں ان کو ایزیلی اڈاپٹ نہیں کر پاتا یا ان کے مسئلوں کو اتنا زیادہ سمجھ نہیں پاتا. کر لیتے ہیں لیکن جو 6 مہینے سال 1.5 سال جو ضائع ہوتا ہے نا جی, اس وقت ایک دن قیمتی ہوتا ہے. اچھا شاہ جی, آپ کے والد صاحب بھی منسٹر رہے ہیں, تو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں گلی محلوں میں کیوں جاؤں؟ عمومی طور پہ تو کلچر یہی ہے اس ملک میں, اگر کوئی گھر میں سے ایک بڑا منسٹر ہے یا حکومت میں ہے تو آٹومیٹک سمجھا جاتا ہے کہ اس حلقے سے لڑو اور الیکشن میں چلے جاؤ. تو یہ جو سیاسی تربیت تھی والد صاحب کے کہنے پر شروع کی یا خود سے لگا کہ نہیں مجھے گراس روٹ میں جانا؟ ایسا ہے کہ جب سیاست شروع کی تو میرا تو پہلے ہی انٹرسٹ تھا کہ میں پروونشل اسمبلی کے لیے الیکشن لڑوں, لیکن جب سیاست ہو رہی تھی تو میرے والد صاحب بھی بلدیاتی نظام سے آئے تھے. میری جو تایا تھے وہ ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی رہ چکے ہیں, وہ بھی بلدیاتی نظام سے آئے. تو مطلب جب سے پاکستان ہے میری فیملی جو ہے وہ سیاست میں ہے اور پارلیمنٹ میں ہمیشہ ہی رہی ہے. لیکن میری والد صاحب کی یہ تھی کہ جی حالات بدلتے رہتے ہیں, چیلنجز بدلتے رہتے ہیں, اگر عوام کی خدمت کرنی ہے تو بنیاد سے اپنے آپ کو ٹھیک کرو, سیکھو اور آگے بڑھو. اگر اس وقت میں اسمبلی میں آ جاتا 2013 میں تو شاید مجھے عوام کی جو تکلیف یا مسئلے ہیں ان کا اتنا اندازہ نہ ہوتا یا اتنا احساس نہ ہوتا جتنا مجھے آج ہے. تو ہمیشہ جی جب بنیاد مضبوط ہوتی ہے نا جی, آپ دیکھ لیجئے گا کہ جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں جو بلدیاتی نظام سے نکلے ان کی اپروچ میں بہت فرق آپ کو نظر آئے گا. بڑا ڈفرینس ہے, کافی ڈفرینس. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے نا جی کہ وہ اس اسکریننگ سے گزرے ہوتے ہیں, وہ تکلیف انہوں نے خود دیکھی ہوتی ہے. جب کوئی آدمی آپ کو بات سمجھانے آتا ہے تو آپ اس کو سیکنڈز میں پک کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ یار یہ کہہ کیا رہے, اس کا چیلنج کیا ہوگا. صحیح. تو یہ بنیاد ہے. تو مجھے مطلب اپنے گھر سے بھی یہی رہا تھا کہ موٹو جو ہے وہ خدمت ہے, اور خدمت کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس عہدہ بڑا ہو, آپ کا ویژن اور آپ کی اپروچ یہ بہتر ہونی چاہیے, صحیح ڈائریکٹیو میں ہونی چاہیے. تو میں نے کوشش کی, چلتا رہا, جو بھی مجھے پورٹ فولیو ملا الحمدللہ عوام نے بھی سراہا, میری پارٹی نے بھی سراہا اور اعتماد کرتی رہی. آج میں نے پہلی دفعہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا, الحمدللہ خیبر پختونخوا میں پرسنٹیج کے حساب سے سب سے زیادہ لیڈ میری ہے. جی. اور پہلے بنتے ہی میں اپنے چیف منسٹر صاحب کا, علی امین گنڈاپور صاحب کا بھی بہت مشکور ہوں, اپنے بانی چیئرمین صاحب کا بھی بہت مشکور ہوں کہ اتنی بڑی منسٹری, اتنی بڑی ذمہ داری انہوں نے مجھ پہ ڈالی. یقیناً انہوں نے سمجھا ہوگا کہ اس کو میں بہتر چلا سکتا ہوں. تو آپ کے توسط سے میں یہ کہنا چاہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے صوبے کی عوام کو اور اپنی لیڈرشپ کو کسی بھی طریقے سے مایوس نہیں کروں گا, اور انشاءاللہ ڈیلیورنس ہے, عوام کے لیے ہے, عوام کی بہتری کے لیے ہے, وہ انشاءاللہ ہر حالت میں ہم کریں گے. اور ہمارا ہر جو عمل ہے ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہماری ہر عمل کا جو بینیفیشری ہے وہ ہماری عوام ہو. سیاست یا ووٹ جو ہے نا جی, جب آپ خدمت کرتے ہیں وہ آٹومیٹکلی آپ کے پاس آ جاتا ہے. اچھا شاہ جی, یہ بتائیے گا کہ ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں آپ نے وزارت سنبھالی ہے, لیکن بڑے اب وزٹ کر رہے ہیں, 4 سدہ میں کبھی ہوتے ہیں, کبھی پشاور ہاسپٹل میں ہوتے ہیں, کبھی دوسرے ضلع میں ہوتے ہیں, اور کافی لوگوں کو معطل بھی کر رہے ہیں. آپ نے 4 سدہ گئے اور MS کو معطل کر دیا وہاں. کیا لگا کہ پہلے ہی دورے میں اتنا غصہ کیوں ہے آپ کو, یا لگتا ہے کہ ڈیلیور نہیں ہو رہا گزشتہ 1.5-2 سال سے؟ دیکھیے جی, پہلے تو میں آپ کی ایک اپروچ بتاؤں جی. بیسیکلی میری اپروچ یہ چھاپوں کے اس میں نہیں ہے کہ میں چھاپا ماروں اور کسی کو معطل کروں, یہ میری سوچ نہیں ہے جی. میں ہمیشہ جہاں بھی جاتا ہوں بیسیکلی میں ایک وزٹ پہ جاتا ہوں اور وہاں کی کمیاں اور وہاں کے چیلنجز کو دیکھ کے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ٹیبل ٹاک کریں اور اس کو اوور کم کریں. ٹھیک ہے. میرا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے اگر کوئی مسئلہ ہے یا کوئی ایشو ہے اور اس کو میں کہوں آپ سسپینڈ ہو جاؤ, آپ ہٹ جاؤ, میں دوسرے کو لے آؤں گا. میری اپروچ یہ نہیں رہتی. لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ حالات ایسے کریٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ وقت کا تقاضا بھی ہوتا ہے, اور آپ اس چیز پہ کانفیڈنٹلی آپ ڈیسیجن لے پاتے ہو کہ یار یہ شخص جو ادھر بیٹھا ہے یا جو بندے یہاں پر بیٹھے ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ڈیلیور نہیں کرنا چاہتے یا ان کا ویژن نہیں ہے, لیکن دے آر ریسپانسبل, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یار یہ اس پوسٹ پہ ڈیلیور نہیں کر پائے گا. تو ڈیفینیٹلی میں نے کسی ایک شخص کی فائدے کو یا ایک شخص کی پوسٹ کو نہیں دیکھنا, میں نے عوام کے فائدے کو دیکھنا ہے. جو سب سے بڑا چیلنج رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی جس نے کتنے کئی مہینے گزار دیے. دیکھیں جی, کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور ایک عوامی حکومت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہوتی ہے, جو منسٹرز ہوتے ہیں وہ روٹیڈ نہیں ہوتے, وہ صرف ڈے ٹو ڈے کے ایشوز کو مانیٹر اور مینیج کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. صحیح. تو جب اتنا بڑا گیپ آ جائے گا ڈیفینیٹلی عوام کا فیڈ بیک نہیں ہوگا, منسٹرز کی وہ مانیٹرنگ نہیں ہوتی, تو ڈیفینیٹلی چیلنجز اور ایشوز بڑھتے ہیں.
تو جو چھوٹے وہ چیلنجز تھے وہ ہم نے مینیج کیے ہیں. میں وزٹس بھی کر رہا ہوں, میں کرتا بھی رہوں گا, اور میں دوبارہ ایک امیج میری چل رہی ہے کہ یار یہ بہت ایگریسو ہے, تو میں آپ کی توسط سے بتانا چاہوں کہ میں بڑا کول مائنڈیڈ آدمی ہوں. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں صرف ٹیم ورک پہ بلیو کرتا ہوں. صحیح. اس دن بھی میری میٹنگ ہوئی تو میرا سارا ڈپارٹمنٹ بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے کہا جی میں آپ کا ٹیم لیڈر نہیں ہوں, ہم سب ٹیم ہیں. بے شک پارٹیسپیشن سے ہم ایک مشینری کا حصہ ہیں جو منسٹر سے, چیف منسٹر سے لے کے ہمارے کلاس 4 تک چلتا ہے. ٹھیک ہے. ہر پرزے نے اپنا کام ایمانداری سے کرنا ہے, ہمارا ڈپارٹمنٹ ڈیلیور کر پائے گا. شاہ جی, آپ کے بطور صوبائی وزیر صحت آتے ہی ایک انیشیٹو لیا گیا ہے کہ ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ بحال کر دیا گیا. جی بالکل. اور اب ہیلتھ کارڈ بحال ہو گیا ہے خیبر پختونخوا میں. جب یہ ہیلتھ کارڈ کا اجرا کیا گیا تھا 2015-16 میں, پھر 16 میں, پھر اس کے بعد 20 میں اس کو پورے خیبر پختونخوا میں لایا گیا, اس وقت جو ملک کے معاشی حالات تھے اور آج کے جو حالات ہیں, 3 بلین کے لگ بھگ کاسٹ ہے پر منتھ ہیلتھ کارڈ کی آج کے حالات میں, تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو 3 بلین روپے آپ دیں گے ہیلتھ کارڈ کے اجرا میں, اتنی گنجائش ہے اکنامکلی ہماری؟ بالکل جی, الحمدللہ 3 بلین ایک صوبائی حکومت کے لیے پے کرنا صحت کارڈ کے لیے, جبکہ آپ کے کروڑوں لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہوں, آپ کے صوبے میں رہنے والا ہر طبقہ, ہر شخص مستفید ہو رہا ہو, ان کو وہ علاج مل رہا ہو جو کہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی مفت نہیں ملتا. جیسے کہ جو پلاسٹی دیکھ لیجئے, ہمارے یہاں پر بائی پاس ہو رہے ہیں, 1800 سے زیادہ فیسیلیٹیز ہیں جو علاج ہیں جن کی ٹریٹمنٹ مفت ہو رہی ہے, ڈائلیسسز ہو رہے ہیں, اور جب عوام کو اتنا بڑا ریلیف مل رہا ہو, اور پورے صوبے کو ایک بزرگ سے لے کے ایک پیدا ہونے والے بچے تک جب لوگوں کو اتنا ریلیف مل رہا ہو, تو آپ مجھے بتائیے کہ 3 ارب روپے جو ایک کاسٹ ہے جو کبھی تھوڑی کم بھی ہو جاتی ہے, کوئی بڑھ بھی جاتی ہے, یہ مینیج کرنا ایک صوبائی حکومت کے لیے کوئی چیلنج بھی نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, جتنی بڑی ریلیف خیبر پختونخوا حکومت دے رہی ہے عوام کو, یہ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں جی, ہمیشہ سے یہی رہتا ہے جو صاحب استطاعت ہوتا ہے, جس کی جیب میں پیسہ ہوتا ہے, وہ بڑے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جا کے ٹریٹمنٹ کرا لیتا ہے. ٹھیک. لیکن ایک متوسط طبقے والے جو عوام ہے, تو ان کا بھی حق ملتا ہے نا کہ وہ اسی جگہ پہ جا کے, اسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے اپنے بچے کا, اپنی فیملی کا علاج کرا سکیں. تو الحمدللہ خیبر پختونخوا کے بڑے ہسپتالوں میں ہمارے جو متوسط طبقہ کے بھائی ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ہماری مائیں بیٹیاں ہیں, اب وہ وہاں جا کے آسانی سے علاج کرا سکتے ہیں. وہی پریویلیج جو ہے ان کو مل رہا ہے جو کہ ایک انڈسٹریلسٹ کو ملتا ہے. اچھا شاہ جی, 180 ہاسپٹل تھے سٹارٹ میں ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے, اب 118 ہیں, پھر 118 ہیں. شکایات بھی ہیں اوور بلنگ کے حوالے سے, سی سیکشن کیسز کے حوالے سے. کہا جا رہا ہے کہ زیادہ تر نہیں, کچھ پرائیویٹ ہاسپٹل نے اوور بلنگ کی ہے, کچھ مسائل بھی سامنے آئے ہیں. اب آپ نے وزارت سنبھالی ہے, اس مسئلے کو کس طرح دیکھیں گے؟ دیکھیں جی, بالکل تعداد کم کی گئی ہے, 118 پہ لائے گئے ہیں. تقریباً 60 کے قریب جو ہیں سرکاری ہسپتال ہیں, کوئی 62 کے قریب پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں. اچھا ایک بات میں واضح کرتا رہوں, کوئی 750 سے زیادہ ہاسپٹلز ہیں ہمارے پینل میں. اگر ہمارے خیبر پختونخوا کا کوئی بھائی کسی اور صوبے میں بیٹھا ہے, کسی اور ضلع میں بیٹھا ہے, تو وہاں پر بھی ہمارے ہسپتال موجود ہیں. جہاں پر کراچی میں بھی اگر کوئی بیٹھا ہے تو وہاں پر بھی ان کو صحت کارڈ کا بینیفٹ مل رہا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ صحت کارڈ اگر ہم دے رہے ہیں تو اگر وہ صوبے میں نہیں ہے تو اس کا بینیفیشری نہیں ہوگا. وہ پنجاب میں آپ کے اس لاہور میں بیٹھ کے بھی اپنا علاج کرا سکتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے جی, یہ ایک ہمارے ایک انیشیٹو ہے. باقی دیکھیے جی, کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں, جو آپ کا سوال تھا جی, کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں حکومت کی, اور کچھ ذمہ داریاں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں ہمارے بزنس پارٹنرز کی. صحیح. حکومت پرفارم اچھا کرتی ہے, انیشیٹو اچھا لیتی ہے, لیکن اس میں ہمیں کمپلیمنٹ کرتی ہیں ہمارے بزنس پارٹنرز. کچھ بہت تھوڑی تعداد میں ہوا ہے, ہم نے اس کو بہت زیادہ شاید ہائپ کریٹ کر دی. شاید میرا بھی مطلب یہ تھا کہ ایک چیز کو ہم کور کریں, جو میری کافی اس پہ ڈیبیٹس بھی ہوئیں کہ جی منسٹر صاحب خود یہ بات کر رہے ہیں. میں خود بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں عوام کا نمائندہ ہوں, میں نے عوام کے سامنے سچ رکھا, اور سچ لانا چاہیے. ٹھیک ہے. دیکھیں کہیں پر کچھ سی سیکشن کا ایشو ہوا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت تباہی مچی. 1-2 جگہوں پہ جو کیسز آئے, میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا, میں نے خود عوام کے سامنے لے کے آیا بات. ہم نے ان چیزوں کو کور کرنا ہے, کیونکہ میں اپنے بزنس پارٹنرز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عوام کا پیسہ ہے, اگر صحیح لگے گا تو یہ پھر کے واپس عوام پہ لگے گا. تو ان چیزوں کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں. ہمارا IMU یونٹ ہے, انٹرنل مانیٹرنگ یونٹ ہے, اس کو میں نے ایکٹیویٹ کر دیا ہے, اور اس کو میں نے انسٹرکشنز دی ہیں کہ منتھلی بیسس پہ
جو بھی ہاسپٹلز ہو رہے ہیں کہیں پر ایسا آپ کو ڈیٹا ملتا ہے جو آپ کو حقیقت کے قریب نہیں ملتا تو آپ رپورٹ کریں, ہم اس پہ پھر پرسنلی ایکشن بھی لیں گے, اس کو دیکھیں گے بھی, اس کو مینیج بھی کریں گے. باقی بات یہ ہے کہ اگر میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ خیبر پختونخوا میں ایک کثیر تعداد کا ووٹ جو ہمیں پڑا ہے اس میں صحت انصاف کارڈ کا ایک بہت بڑا کردار بھی تھا. جی آپ فرماتے ہیں کہ جو میں تب سیٹسفائی ہوں گا سرکاری ہاسپٹل سے جب میں اور میری فیملی وہاں علاج کرائیں گے. یہ پاکستان میں بہت پرانی ڈیبیٹ ہے تعلیم کے حوالے سے بھی کہ اگر منسٹرز حضرات حکومت میں شامل افراد اگر اپنے بچے سرکاری اسکولوں میں داخل کرائیں تو اسکولوں کی حالت بہتر ہوگی. اب علاج کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ تب میں سیٹسفائی ہوں گا جب یہاں علاج کرایا جائے گا. یہ یقین آپ نے جو کیبنٹ میں ساتھ بیٹھے منسٹر ہیں ان کو تیار کرنا ہے یا ہاسپٹلس کو تیار کرنا ہے, یا پہلے منسٹر پیر رکھے گا پھر ہسپتال ٹھیک ہوگا, یا ہسپتال ٹھیک ہوگا پھر منسٹر آئے گا؟ یہ ذرا بتائیے گا. دیکھیے جی, اس کو ہم پولیٹیکل اینگل سے نہیں لیتے. اس وقت جو میرے منہ سے بات نکلی وہ میرے دل سے نکلی تھی, کوئی سیاسی سوچ اس میں میری دل کی بات ہی کر رہے ہیں. ہاں جی, بات یہ ہے نا جی, یہ ٹیم ورک ہوگا. ٹھیک ہے, اس میں ہم سب کو آن بورڈ ہونا پڑے گا. اور جو ہماری خیبر پختونخوا کی ٹیم ہے بہت ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے. صحیح. ہمارے چیف منسٹر صاحب بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا صوبے کا ہر شعبہ جو ہے, ہر محکمہ جو ہے وہ پرفیکشن کی طرف جائے, بہتری کی طرف جائے. کرنے کو تو جی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے لیکن ہمیں پہلے خود مثال بننا پڑے گا. وہیں سے آپ سے آغاز ہوگا. جی, خیبر پختونخوا کی چیف منسٹر, کیبنٹ, ہمارے پارلیمنٹیرینز جو ہمارے نمائندے ہیں اور ہمارے سپورٹرز, ہم اپنے ویژن پہ کھڑے ہیں. ہم اس نظام میں رہ کے ہی اس نظام کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. صحیح. اور ہم کریں گے. ٹھیک ہے. ہم اسی ہسپتالوں میں جائیں گے, انہی کو ٹھیک کریں گے. ہماری فیملیز بھی ادھر علاج کرے گی, ہماری عوام بھی ادھر علاج کرے گی. اور ہم اس کو ایز اے چیلنج لیتے ہیں کیونکہ چیلنجز جب تک لیں گے نہیں مسئلے ختم ہوں گے نہیں. صحیح. اور میں یہ چاہوں گا, میں بڑی اوپنلی بات کرتا ہوں کہ اس میں ہمیں ٹیم ورک کرنا چاہیے. پاکستان کے جتنے بھی صوبے ہیں ہم اس پہ ٹیم ورک کریں. جیسے آپ آج پنجاب تشریف لائے ہیں. ہاں, اوپن ہارٹ کے لیے آیا ہوں میں, یہاں دیکھنے آیا ہوں کیا نظام چل رہا ہے. ہو سکتا ہے کئی چیزوں پہ خیبر پختونخوا زیادہ بہتر پرفارم کر رہا ہو. ابھی ایف ایم صحت زندگی پشاور ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. بالکل کیا جا سکتا ہے جی, بالکل کیا جا سکتا ہے. جیسے آپ یہاں سے ہو کے بالکل ایسے کافی انیشیٹوز ہوں گے جو مجھے پنجاب میں لگیں گے کہ ہم سے زیادہ بہتر ہیں, ہم ان کو اسٹڈی کریں گے. دیکھیے جی, ہم نے پاکستان کو آگے لے جانا ہے, ہم نے پاکستان کا نظام بہتر کرنا ہے. جب خیبر پختونخوا بہتر ہوگا, پنجاب بہتر ہوگا, سندھ بلوچستان بہتر ہوگا تو پورا پاکستان بہتر ہوگا. اچھا جی, جیسے پنجاب گورنمنٹ نے اب 5 سال کا لائحہ عمل بنایا ہے اور موبائل ہیلتھ فیسلٹی اور ڈور ٹو ڈور فیسلٹی کی بات کی گئی, ڈسٹرکٹ تک جانے کی بات کی گئی ہے. خیبر پختونخوا کے جو اضلاع ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 15-20 سال میں خیبر پختونخوا کافی حد تک متاثر رہا ہے دہشت گردی سے بھی اور دیگر مسائل سے بھی. اب آپ تشریف لائے ہیں بطور صوبائی وزیر صحت, تو اگلے 5 سال کا لائحہ عمل کیا ہے کہ صرف پشاور تک رہیں گے یا دیگر اضلاع تک بھی جائیں گے؟ میرا بس ہو تو میں تو جو بہتر کر پاؤں تو وہ تو میں پنجاب اور سندھ میں بھی کر لوں کیونکہ میرا اپنا ملک ہے, اسی مٹی کے ہم لوگ ہیں. ایسا ہے نا جی کہ لائحہ عمل بھی ہم بنا رہے ہیں, کچھ ہماری ورکنگز آلریڈی پہلے بھی ہوئی ہے اور کافی چیزیں ہیں. ہمارے پرائمری ہیلتھ پہ ہمارا کافی فوکس ہے, سیکنڈری ہیلتھ کو ہم بہتر کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارے ایم ٹی آئیز ہیں جو بڑے ہاسپٹلز ہیں, ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں زیادہ اس میں, تو ان کو ہم نے اٹونومس باڈی بنایا ہوا ہے. ڈاکٹرز اویلیبلٹی اور یہ جو چیلنجز ہیں ان کو ہم نے بالکل میٹ کیا ہوا ہے. کچھ جو گیپ آیا تھا یہ کچھ کیئر ٹیکر کا, اس پہ کافی جو ہے فرسٹ کریٹ کیا گیا ہے, کافی مسئلے بنے ہیں. ڈیفینیٹلی میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی جان بوجھ کے بہت مسئلے کریٹ کیے گئے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جی کیئر ٹیکر کا ہمیشہ کیپیسٹی ایشو ہوتا ہے, تو وہ کافی مسئلے مسائل بنے. ہمارا آپ نے دیکھا کہ کب سے ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ چل رہی تھی, تو یہ سب چیلنجز تھے, ایشوز تھے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اب دیکھیے گا خیبر پختونخوا نے 2013 سے اچھا پرفارم کیا ہیلتھ میں, بہت اچھا پرفارم کیا. صحت کارڈ آپ دیکھ لیں, اور اس کے علاوہ ہاسپٹلز اب ہمارے دیکھیں کتنے پروموٹ ہوئے. ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹلز کو ہم نے بہت بہتری کی طرف لے کے آئے. ہمارا فوکس پہلے بھی تھا, ابھی بھی بہت زیادہ میرا پرسنلی فوکس جو ہے وہ پرائمری ہیلتھ پہ بہت فوکس ہے. اس کے علاوہ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس کو ہمیشہ چیلنج رہتا ہے, چاہے کے پی کا ہو, پنجاب کا ہو, کسی اور صوبے کا ہو. ہمارے اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ ابھی تک پولیو اور اس طرح کی ٹی بی, اس طرح کے جو چیلنجز ہیں وہ ابھی تک ختم نہیں کے ہو پی کے میں کافی ہم دیکھتے ہیں کہ تعداد سامنے آتی ہے. اس کی وجہ اس کے بتا یہ ہے نا کہ جی بیسیکلی یہ پولیو جو ہے افغانستان ہمارے بالکل بارڈر پہ ہم بیٹھے ہیں, اور وہاں سے جو ہے لوگوں کا آنا جانا
اور کافی چیلنجز ہیں، تو اس پہ ہم کبھی ضرور بعد میں ڈیبیٹ کریں گے. لیکن میرے پاس بڑی ایگریسو ٹیم موجود ہے اور کافی چیلنجز ہے. دیکھیں میں جو آج انیشیٹیوز لوں گا، جو میں آج کرنا چاہوں گا، ٹھیک ہے نا جی، تو اس کا اثر جو ہے اگلے سال آپ کو نظر آئے گا. صحیح. ٹھیک ہے نا جی. ابھی جو چیلنجز میں فیس کروں گا وہ ظاہری بات ہے جو پچھلے سال 1.5 کے جو گورنمنٹ تھی، جو ان کی ڈیلیورنس تھی، جو پرفارمنس تھی، کس طرح مطلب جیسے کہ میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، میزلس ہیں، اگر میزلس کی صحیح ویکسینیشنز نہ ہوں، یہ چیزیں نہ ہوں تو چیزیں بڑھنے لگ جاتی ہیں. صحیح. تو وہ چیلنجز جو ہیں وہ ابھی جو مجھے آئیں گے انشاءاللہ ہم ان کو فیس کریں گے. اور میری ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ چاہے میں ہائرسٹ ہوں یا میری عوام ہو، میرے صوبے کے رہنے والے لوگ ہوں، مجھے فیڈ بیک دیں اور میں ان کے ساتھ چلوں. جیسے کہ میں نے ای کچہری شروع کی ہے، ابھی تک کچھ دنوں میں میری ای کچہری، پھر اس کے علاوہ میری ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ای کچہری کر چکے ہیں، تو ہمیں اس میں بڑا اچھا فیڈ بیک پورے صوبے سے آتا ہے. چیلنجز کا بھی پتہ چلتا ہے، ایشوز کا بھی پتہ چلتا ہے، اور ایک ڈپارٹمنٹل امپروومنٹ ہے وہ کرنے کا ہمیں موقع ملتا ہے. تو یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں. اور میں تو یہی چاہوں گا کہ جی چاہے صحت کا نظام خیبر پختونخوا کا ہو کہ پنجاب کا ہو یا سندھ بلوچستان کا ہو، وہ بہتر ہونا چاہیے. اچھا جی، یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے آپ کی جانب سے کہ آپ پنجاب کی وزٹ پہ آئے. اگلے 5 سال یہ وزٹ جاری رہیں گے. دونوں طرف کے جو صوبائی وزراء ہیں، اسپیسیفائی اگر ہیلتھ کے حوالے سے کریں، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ 10 سال کافی کام ہوا ہے وہاں، تو ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے صحت کے حوالے سے یا کسی منسٹری کے حوالے سے. اس کلچر کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل جی. دیکھیے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا، جو آپ کی ایکسپرٹیز ہیں، جو آپ نے کیا ہے، میں جیسے پہلے بات کی، تو اس کا بینیفٹ میرے صوبے کو کیوں نہ ملے، اور جو میں نے کیا ہے، جو میری ٹیم نے کیا ہے، تو وہ آپ کے صوبے میں کیوں وہ لوگ بینیفٹ نہ اٹھائیں. میں یہ چاہوں گا کہ جی جو صحت کارڈ میرا صوبہ استعمال کر رہا ہے وہ پنجاب بھی کرے. صحیح. پنجاب کی بہنوں بھائیوں کو، بچوں کو وہ علاج ملے جو ہمارا خیبر پختونخوا میں مل رہا ہے. ہمارے جو مدر اینڈ چائلڈ کیئر میں جو بینیفٹ صحت کارڈ سے لوگ اٹھا رہے ہیں، تو یہاں کی بھی ہماری بیٹیاں بہنیں جو ہیں وہ بھی وہ بینیفٹ اٹھائیں. صحیح. علاج ہو، ٹھیک ہے جی، ان کو اچھے ہسپتالوں میں علاج کرنا پڑے، ان کو سرکاری لائن میں نہ لگنا پڑے. صحیح. وہی پرویلیج استعمال کریں. جب پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایک کروڑوں کی گاڑی میں ایک حضور جاتے ہیں، اور جب ان کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور ان کو وی آئی پی پروٹوکول ملتا ہے، تو میرے متوسط طبقے کے رہنے والی بہن کو، بھائی کو بھی وہ پروٹوکول ملے. تو یہ ایک چھوٹے سے کارڈ سے مل سکتا ہے. تو میں بھی چاہوں گا پنجاب میں بھی یہ ہو. ٹھیک ہے. تاکہ ہم مل کر، میں چاہتا ہوں کہ میں اڈاپٹ کروں جو پنجاب میں بہتر ہے، اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ پنجاب یا اور صوبے وہ اڈاپٹ کریں جو ہمارے صوبے میں بہتر ہے. جی بہت اچھی سوچ ہے، اور اسی طرح ملک آگے بڑھے گا کہ ایک دوسرے کے قریب جا کر، ایک دوسرے کو سمجھ کے، پھر جو مشترکہ چیزیں ان کو اڈاپٹ کر کے ڈفرینسز کو سائڈ پر رکھ کے آگے بڑھ سکتے ہیں. ڈیرا منانا. شکریہ جی. تشریف لائے. میں ادھر پنجاب آیا، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے جی. تے انشاءاللہ تعالیٰ اسی آسی ہیں، اسی تھوڑوں بھی بولاسی ہیں، تسی ساڑے صوبے چاہو، اسی تھوڑے صوبے چاسی ہیں. یہ ملک ساڑا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جی ساڑے مل کے، میری تو یہ سوچ ہے کہ صحت دا نظام جڑا ہے یہ ایک پرائمری ایشو بھی ہے، تے ساڑے پاکستان واسطے ایک چیلنج بھی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ساڑے مل کے اس چیلنج کو ختم کرنا ہے. بالکل جی. تے ساڑے صوبے دی عوام تے انشاءاللہ تعالیٰ تسی دیکھ سو کہ بہت بہتری دی طرف جاسی. علاج دا ساڑا آلریڈی بہت کم کیتا گی. تے کچھ چیزیں شے کوئی چیز دے دے میں سیکھ سکاں تو میں ضرور سیکھ سکاں. جی اب بہت سارے پشتون بھی ہمارے لاہور میں رہتے ہیں. دین علاوہ تاسو ټولو ډیره مننه. مونږ تاسو خادمان یو. تاسو د صحت کارت پرووایډ شوی ده. تاسو دلته هم هغې فایده اوچتولی شئ، او خیبر پښتونخوا کې هم خپل صوبې کې هم هغې فایده اوچتولی شئ. اور زه ستاسو خادم یم، څه خدمت 24 گھنٹے تاسو له حاضر یم. ډیره مننه، شکریہ. تھینک یو جی. اس پیغام کے ساتھ پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھتے ہیں. صوبائی وزیر صحت خیبر پختونخوا سید قاسم علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں موجود تھے، اور ایک بڑی خوبصورت بات ان کے حوالے سے یہ لگی کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ تمام صوبے ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں، منسٹریز ایک دوسرے کے قریب آئیں، اور جو ہم نے سیکھا ہے سامنے والے کو ٹرانسفر کریں، جو اس نے سیکھا ہے وہ ہم تک پہنچے. تو ایک اچھی ورکنگ کوارڈینیشن ہے جس سے ملک آگے بڑھ سکتا ہے. تو جناب آج کے پوڈ کاسٹ سے تنویر ملک کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.